تمام احباب سے گزارش ہے کہ برائے کرم تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر. ایک بار ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجیے. الحمدللہ. حضرت قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قبلہ کو دعوت دینا رہا ہوں. حضرت قبلہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعت ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کو دعوت دینا. شاید فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے، غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر جھکا کے چلے. غلام حشر میں جب سید البراء کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. اور چراغ لے کے جب اس شاہ مصطفیٰ کے چلے، چراغ لے کے جب اس شاہ مصطفیٰ کے چلے تو ہوائے دھند کے سائے میں سر جھکا کے چلے. ہوائے دھند کے سائے بھی سر جھکا کے چلے. اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ. ارے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کا چلے. اور مکتے کا شعر حاصل کلام شعر کہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. ان چار مصروں کے ساتھ دعوت نات کہ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر. دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر. دل کو طاقے حرم کی ضرورت نہیں. اور میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں. استقبال کیجئے آپ کے ہمارے مدد عزیز سنا الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الفضل العظیم صل علی خلقک العظیم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تفضل علینا بفضلک العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردے میں رہ کے سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، جو تو اس لیے آیا ہے کہ وہ حمد و نعت و مناقب سنے، تو وہ تو واقعہ سننے والا ہی ہے. باقی وہ لوگ جو شور مچا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم شور نہ مچائیں اور اس ذکر میں خوش دلی کے ساتھ اور انتہائی توجہ کے ساتھ شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے پاک اذکار کا ادب نصیب فرمائے جو میرے بھائی اطراف میں بلا ضرورت کھڑے ہیں. سے گزارش ہے کہ وہ مائک سے آواز نکال لوں، میری آواز پہنچ رہی ہے. کہا نا جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی کرم. اور ہم تو ہیں ہی ادب والے ادب والوں سے کوئی ادب کرے عجیب لگتا ہے. تو ہمیں ادب والے امید ہے انشاءاللہ بہت سکون کے ساتھ سنیں گے. سب سے پہلے تو میں تاخیر سے پہنچنے پر معذرت کرتا ہوں، اس میں میرا قصور نہیں. اور شارع فضل کی جو حالات ابھی آپ دیکھتے ہیں شاید آپ کے گھر پہنچ نہیں سکتا.
میں بیچ راستے سے نکل کر کہیں کہیں سے پھر میں گھوم کر قرآن کی شروع کرتا ہے کہاں کا سہرا تو میرا قصور نہیں تھا، میری عزت شامل نہیں تھی، پھر بھی میں معذرت کرتا ہوں، آپ میرے کو انتظار کی ضرورت کرنی پڑی۔ آئیے محمد سے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صدائیں دردوں کی باقی رہیں جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ لئیے مولا لئیے، 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 اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے۔ پلہ غافل ہوئیے، پلہ غافل ہوئیے، صبح شام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے۔ اللہ 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 نام لئیے مولا دا نام لئیے۔ ہر شے دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ، ہر شے دا خالق اللہ، مالک تیرا ذکر اللہ۔ دی عبادت کریے، او دی عبادت کریے، اس کو انعام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے، اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے۔ اللہ 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 اللہ۔ دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نو راضی کریے، دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نو راضی کریے، دامن ولیاں دا پھڑیے، اللہ نو راضی کریے۔ توحیدی میں خانے توحیدی میں خانے بھر بھر کے جام لئیے، اللہ کا نام لئیے مولا کا نام
لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے رب تیرے پیارے ہوتے ہاں عربی آقا ہوتے رب تیرے پیارے ہوتے ہاں عربی آقا ہوتے رب تیرے پیارے ہوتے ہاں عربی آقا ہوتے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن تھام لئیے رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی طبیبنا صلی علی محمد صلی علی کفیلنا صلی علی محمد رج رج درود پڑھیے رج رج درود پڑھیے دامن تھام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے آنکھوں نال یقین آقا مین آقا نال یقین آقا قائم توحید ملتے جتڑی تمام رہیے قائم توحید ملتے جتڑی تمام رہیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ 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 دا نام لئیے مولا دا نام لئیے اللہ صلی وسلم وبارک دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جا دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں
جس کو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے جس کو درد کا مزہ نازے دوا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سنگ خدا نصب دے جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں کوئی بجائے سوز غم سازے طرب بجائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا گلی سے جائے کیوں تیری گلی سے جائے تم میرے حرم میں فقیر تم میرے حرم میں فقیر جب تیرے اور یہ لب میں طلب کی طلب تیرے اور یہ لب میں طلب کی طلب تیرے اور یہ لب میں طلب کی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا
سمندر میں بٹھی ہوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر آ تیری رنگ پر میرا گھر خاک پر آ تیری رنگ پر سدرۃ المنتہی تو جا من تو جا تو جا من تو جا رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعی آفاق تیرے سامعی یا باندھے ہوئے میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق کو میں تیرے چار سو کعبہ عشق کو میں تیرے چار سو کعبہ عشق کو میں تیرے چار سو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تیرا تصور مجھے سامنے آئے تیرا تصور مجھے سامنے مکچن کو بچن شمشانی مکچن کے لاکے
کالی زلفت حق مستانی اپنی نور مدین نمد پر حق دو قبروں کو سنسان نسان جدی زون کے مزان تیزیر چھٹی نفسر خاصر کے لالے ہمیں جبت موتی دیا گلڑ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کت میرے علی کت تیری سنے گستاخ آئی کتے جا اڑیا اے ڈگما گاؤں چوکاٹا کے سامنے آئے تیرا تصور ہو جائے خوش قسمتی میں تیرا امتی میری خوشی 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 قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا اللهم صل على سيدنا محمد 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 صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم بارع البلاء والوباء والوحد صاحب تاج ہو شاہ شعراج ہو شمس بارے اورا امیر علم دافع غربلا دافع ہر وبا دافع غربلا دافع غربلا دافع غربلا دافع ہر وبا دافع میرے آقا سفے انبیاء کے امام میرے آقا سفے انبیاء کے امام میرے آقا ولی لازم درود و سلام سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہر دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی کون دیتا دینے کو چاہیے کون دیتا دینے کو چاہیے کون دیتا کون دیتا
المرسلين يا رحمة للعالمين پوجا من پوجا پوجا من پوجا پوجا من پوجا تیرے ورگا کسے اکھٹا تیرا ساجن جگتے رویا تیرے ورگا سمجھن والے دل اپنے دیا سمجھن والے بے علم کلمے قد بڑیاں پوجا من پوجا پوجا من پوجا پوجا من پوجا آکلی علی مامک ایک لج پاردار میں لب کے نیاں کہ تو سونا تیرے نام دا چودری دا چندے ارشدا قسم خدا دی میں رسد نہ ہو یارا تیرے جیا سونا نبی لپوت کر جے ہوئے کوئی تیرے جیا سونا نبی لپوت کر ہوئے کوئی میں تے بس نہ پتا تیرے جیا کوئی نہیں پوجا من پوجا پوجا من پوجا تم پوجا من پوجا 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 من پوجا پوجا من پوجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جانیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے دوریاں سامنے سے جانیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے اور آنسوؤں کی زبان ہو میری ترجمان 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 دل سے نکلے صدا پوجا من پوجا پوجا من پوجا پوجا من پوجا 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 من پوجا اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد اٹھے انگلی تو مہ تو بلکہ تو چار ہو جائے تمہارے ہمارے آباد ہوا سورج بھی نہیں پڑتا تم چاہو کہ شک دل ہو ابھی سرکار ہو تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو تو تم چاہو تو لکڑی تیز تر تلوار ہو پوجا من پوجا پوجا من پوجا پوجا من پوجا پوجا من پوجا خوشمانی ہے گناہگاروں کو حق سے نمی دے خوشمانی ہے گناہگاروں کو حق سے نمی دے خوشمانی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی
تیرا قد مبارک گل بل رحمت کی ڈالی ہے، تیرا قد مبارک گل بل رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے، قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، قضا ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جس کے بلبل ہیں، تیرا سر سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سر سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، تیرا سر سہی اس بلبل خوبی کی ڈالی ہے، میں ایک محتاج بے وقت بات کر یارہ حضرت کہہ رہے مجدد دین و ملت کہہ رہے پروانے شمس رسالت فرما رہے، حامی سنت ماہی بدعت قاطع نجدیت شاہ امام احمد رضا خان، کون نہیں جانتا کو؟ مگر میں تو کہتا ہوں تو سنی ہے پر آگاہ تو نہیں جانتا، تعجب ہے، تعجب ہے، بریلی کالونی بیٹھنے والوں، اے بریلی کالونی کے رہائشیوں، جس کے نام پر جس کے شہر سے نسبت رکھتی ہے کالونی، اس کو دنیا جانتی ہے، لیکن وہ خود کو جب محبوب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے سرکار، میں ایک محتاج بے وقت گدا تیرے سگے سرکار، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، تیرا دربار عالی ہے، تیری سرکار والا ہے، دربار عالی ہے، رضا قسمت کی کھل جائے، کھل جائے جو گینا سے کتاب آئے، 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک ہو، میرے بڑے پیر کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک ہو، دستگیر کا مہینہ شروع ہو گیا، مبارک ہو، شاہ جینا کا مہینہ شروع ہو گیا، میر پیرا کا مہینہ شروع ہو گیا، میر میرا کا مہینہ شروع ہو گیا، ولیوں کے شہنشاہ کا مہینہ شروع ہو گیا، سب کو مبارک ہو، اے رضا قسمت کی کھل جائے،
قسمت کیسے کھلتی ہے؟ کوٹ لگنے سے نہیں، مال آنے سے نہیں، نام ہونے سے نہیں، پی آر او اچھا ہونے سے نہیں۔ قسمت کیسے اچھی ہوتی ہے، قسمت کیسے چمکتی ہے، امام نے سکھا دیا۔ خود کو گراؤ، خود کو ختم کرو، خود کو فنا کرو، جب تک یہ میں بات نہیں بنے گی، کہ میں جب تک نکلے گی نہیں بات نہیں بنے گی۔ اپنے آپ کو گراؤ۔ وقت کا امام کہہ رہا کہ رضا قسمت کی کھل جائے جو گیرا سے خطاب آئے کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معانی ہے، کہ تو ادنا سگے درگاہ میں معانی ہے۔ اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے، بڑی نرالی شان۔ ان کی سوچ تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کے معاملات کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا؟ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں فرمائی، گزر رہی۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے کہا مجھے 4 باتوں کا جواب دے دو، 4 باتوں کا وہ جواب دے دو، میں شادی کر لوں۔ ایک یہ ہے کہ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا خاتمہ ایمان ہوگا؟ تب میں نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ منکر نکیر سوالت کریں گے وہ میں جواب دے پاؤں گی؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ کہا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی؟ کہا میں نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اتنے دکھ لگے ہوں، جس کو اتنے دکھ لگے ہوں وہ شادی کرے۔ کہا نا ہم ان کے مقام تک نہیں پوچھ سکتے، ہم ان کی باتوں کو نہیں پوچھ سکتے۔ کہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اپنے معاملات ہم ان کی عقیدت کا دم کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ان خصوصاً قدسیہ سے محبت انشاءاللہ ہمیں 2 جہاں میں کامیاب کرے گی۔ ان کے وفادار رہو، اللہ کا دامن تھامے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کا ولی سچا ہوتا ہے، جھوٹے کو ولایت ملتی نہیں۔ جھوٹوں پر تو خدا کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ولایت تو ملتی سچوں کو، یعنی کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوتا ہے، سچوں کے ساتھ ہوتا ہے، در حقیقت وہی ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جو ان کے ساتھ نہیں ہوتا وہ ڈرنے والا نہیں، کیونکہ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ الحمدللہ سچوں کے ساتھ ہیں، الحمدللہ ہم ڈرنے والے۔ اللہ ہمیں ایسا ڈر بھی عطا فرمائے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کرے ہم ایسا ڈریں، جس دن ہم ڈر گئے نا اس دن ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کا خوف اور محبوب کی شرم عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کی حد میں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کہ اللہ ہم پر کرم کرے۔ ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت رہو، اللہ والوں کی صحبت رہو، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ الواسی نے کیا کہا؟ خوب کہا
کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے گئے دل کے واسطے یہ معرفت کے راستے گئے دل کے واسطے اہل دل کے واسطے اہل دل وہ ہے جس کے دل میں ماں سوا اللہ کوئی نہ ہو جس کے دل میں ماں سوا اللہ کسی کی محبت نہ ہو اور جس کی محبت ہو اللہ کے لیے ہو ماں باپ سے محبت ہو اللہ کے لیے ہو بچوں سے ہو اللہ کے لیے ہو مال سے ہو اللہ کے لیے ہو میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کی ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی ہاں محبت کرو ماں باپ سے کرو بچوں سے کرو بھائیوں سے کرو بہنوں سے کرو اللہ کے محبوب کے دیوانوں سے کرو مسلمانوں سے کرو انسانوں سے کرو لیکن اللہ کے لیے کرو اپنا کوئی ذاتی غرض مقصد نہ ہو مطلب نہ ہو مطلبی نہ بنو مقصدی بنو جو مقصد ہے ہمارا جو مقصود ہے جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو تو وہ محبت دکھ نہیں دے گی تو اہل دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ماں سوا اللہ کوئی نہ ہو اور صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہے اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی نہیں مل سکتی اللہ ہمارے قلوب کو دنیا کی غلیظ ذلیل محبت سے پاک کرتے ہیں یہ معرفت کے راستے ہیں دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری گلستان مصطفیٰ کوئی بتائے گا گلستان مصطفیٰ کیا ہے سنو بتاتا ہوں گلستان مصطفیٰ کیا ہے مولا گلبن رحمت زہرا سبتے نسلی گلیاں مولا گلبن رحمت زہرا سبتے نسلی گلیاں صدیقوں فاروقوں عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو کوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا اب مالی کو نوکری ملتی ہے نا باپ کی کسا بات اب مالی بڑے ٹائم پہ پانی دیتا ہے اس کو بلکہ دیکھ بھال کرتا ہے چھانٹتا کاٹتا ہے صحیح کرتا ہے کہیں سے گھاس پڑ گئی صحیح کرتا ہے خوبصورت کرتا ہے اس کو اور خبردار اس کے ہوتے کو کوئی پھول توڑ کے تو دکھائے مالی کی ڈیوٹی ہے مالی کی نوکری ہے بھائی باغ کو کوئی اجاڑ نہ دے اور مالی کے ہوتے ہوئے کسی مجال ہے کہ پھول کو توڑے جی کوئی گلشن کو خراب کرے کوئی اس پہ کچرا پھینکے کوئی تھوکے جی جو چاہتا ہے گلستان مصطفیٰ کی نوکری تو ہوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا تو ہوئے مصطفیٰ پہن کے مالیوں میں بیٹھ جا ہر ایک سانس پر جو دیکھنے کی گردن ہر ایک سانس ہر ایک سانس
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایک لمحے کے لیے حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے نا، ایک لمحے کے لیے میں خود کو مسلمان نہ سمجھتا، ایسے حضوری والے ایک لمحے کے لیے. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. اللہ اکبر. شاعر نے کیا کہا کہ ہر ایک سانس جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، آنکھ بن کے سراپا چشم بن جا، آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا. درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ. شیطان نے کام تھوڑی تھوڑی کی نماز میں، شیطان نے سجدے کم تھوڑی کیے تھے. علم اس کے پاس تو تھوڑا تھوڑی تھا. مستجاب الدعوات ایسا تھا کہ فرشتے آتے تھے دعا کروانے کے لیے. بڑی ٹور تھی اس کی، ہر آسمان پہ نام اس کا الگ. بڑی ٹور تھی. کیا عبادت چھوڑ دی اس نے؟ کہ اللہ کو یہ کہا تھا میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، نہ تجھے کروں گا، اس کو نہیں. یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل، میں اس سے بہتر ہوں. میں ایک بزرگ تھے، کبھی میں نہیں کہتے، کبھی میں نہیں کہتے. ایک شیطان صفت آیا بندہ، کہا میں تو ان کو بلوا کے رکھوں گا. میں وہ گیا، بیان ہو رہا تھا، کھڑا ہو گیا، حضرت آپ سے سوال کرنا ہے. جی بیٹا فرمائیے کیا سوال کرنا ہے. یہ شیطان کو کس چیز نے نکالا؟ شیطان کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا؟ آپ غلط دے گئے، میرا کام نہیں ہوگا ایسے، آپ غلط دے گئے، میں غلط دے گئے، میرا کام میں سیاسی آدمی نہیں. بچے غیر سیاسی ہوتے نا، میں بچہ ہوں. ہاں تو جناب شیطان کو کس چیز سے نکالا؟ تو کہا اچھا بیٹھ جاؤ، نماز کے بعد جواب دیتے ہیں. جی نماز ہو گئی، سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، پھر وہ وضو کھڑے ہوئے. ہاں جی وہ کون تھا وہ جو سوال کر رہا تھا؟ تو وہ بڑا خوش ہوگا، حضرت میں. بڑا کسی نے نکالا؟ میں یہی چیز نکالتی ہے. یہ میں جو ہے نا مروا دیتی ہے. اللہ ہماری میں نکالا. یہ میں جو ہے نا یہ بہت ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے. خود کو تمہیں میں کچھ ہوں، میں کچھ نہیں. میں کو کاٹ، جس دن میں کٹ گئی اس دن پھر جلوے. میرے امام کہتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ کا ہے حبیب، تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا. ایک دوسرے کا کہتے ہیں کہ مٹ جائے یہ خودی، تو جلوہ کہاں دی؟ مٹ جائے یہ خودی تو جلوہ کہاں نہیں. دردار آپ اپنی نظر کا حجاب ہے. میں خود جو پردہ بنا ہوا ہوں، جب میں نکل جائے تو میں جلوے. درود پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز اور درود کے راز کو بھی سمجھنا ہے. درود پڑھ، نماز پڑھ. ہاں جی نماز پڑھیں گے 5 وقت کی انشاءاللہ. میں یہ کبھی کسی سے پوچھتا نہیں کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، یا 5 وقت کی پڑھتے ہو. میں نہیں پوچھتا، بلکہ یہ کہتا ہوں جو نہیں پڑھتا وہ آج یہ نیت کر کے اٹھے گا، بس بہت ہو گیا، بس اب میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مجھے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے انشاءاللہ. یہ اگر ہوگا تو محفل کا فائدہ ہے، ورنہ کیا فائدہ؟ مجھے بلاؤ گے، میں تم سے آ گیا، اکاؤنٹ لگایا، اہتمام کیا، خرچہ کیا ذرا، یہ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ تب ہی ہے جب ہم یہاں سے اٹھیں، اللہ کے کرم سے ایک اچھے مسلمان بن کے اٹھیں، حضور کے سچے عاشق بن کے اٹھیں. اللہ کرے ایسے عاشق بن جائیں کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، اور کبھی ایسا ہو جائے کہ حضور خواب میں تشریف لائیں اور محبت سے آ کر ماتھا چوم کھائے. اے کاش ایسا ہو جائے، ہم خود کو ایسا بنا لیں. اے کاش. اللہ اکبر. اللہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم سے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، اندر سے ان کو کھوک لیتے ہیں اور بولتے اس لیے ڈھو رہے خالی اندر سے بچتے زیادہ. یا اللہ ہمیں، اے اللہ ہمیں تو اپنے کرم سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں بھر دے.
ہمیں یا اللہ ہمیں دنیا کی ذلیل محبت سے دور کر دے بس تیرا اور تیرے محبوب کا عشق عطا فرما جی نماز پڑھنی ہے درود بھی پڑھنے لیکن درود پڑھ نماز پڑھ ارے عبادتوں کے راز پڑھ صفے تو سب بچھی صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا صفے تو سب بچھی ہے عشق والیوں میں بیٹھ جا مظفر آپ تک رسائی اتنی سبز کو نہیں مظفر آپ تک رسائی اتنی سبز کو نہیں توجہ چاہیے تو یرغمانیوں میں بیٹھ جا توجہ چاہیے تو یرغمانیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلادیوں میں بیٹھ جا طلب شجتوں میں طلب سوالیوں میں بیٹھ جا میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جو کی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے جو جی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نسل کرم سرکار ڈالو نسل کرم سرکار ڈالو نسل کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے جو بناؤ بات بنے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو مغنوں کی جھولی کر دو کر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل شب سر پر آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں الحمدللہ کبھی کبھی سخاوت کرتا ہوں.
نہیں میری عادت نہیں ہے. اور سخاوت مندوں میں کہ جب کسی کی تعریف کرنی ہو تعریف کر دیا کرو, اسے گھٹتا نہیں ہے. الحمدللہ ساؤنڈ بڑا اچھا چلا آج. عثمان بھائی ماشاءاللہ بہت پرانے ساؤنڈ والے, تو ماشاءاللہ اچھا ساؤنڈ چلایا انہوں نے. شروع میں ذرا سا پتلا تھا, وہ صحیح کر دیا انہوں نے. وہ بعض اوقات ہم کچھ نہیں بولتے تو پھر وہ چلتے چلائے, تو یہ دکھانا پڑتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ چلایا انہوں نے, اور مجھے پڑھنے کا بڑا لطف آیا. یہ بریلی کالونی ہے نا, اس لیے کیا بات اللہ تعالیٰ ہمارے جذبوں کو جوان رکھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, میں آپ کو بہت ہی پیاری بات بتا رہا ہوں, سنیں. کیا نعت خوانی کی محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ میرے بھائی سے کبھی غور کرنا ہوگا. پیارے بھائی, کیا محفلیں کرتے ہیں؟ کیا یہ ہماری فارمیلٹی ہے کہ بس کر کے ختم؟ یہ محفل جو ہے وہ کچھ مقاصد کے تحت ہوتی ہے, اور بڑے بڑے مقاصد اس کے ہیں, لیکن میں موٹے عرض کرتا ہوں. 3 مقاصد میں عرض کرتا رہتا ہوں اکثر. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ حضور کی محبت کو عام کیا, اور حضور کا ذکر سن کے محبت بڑھتی ہے. اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں, ہمارے اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں, ہمارے بریلی والے آقا بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کہ اگر کچھ الحان سنا ہم سے محبوب کی نعت سنو گے تو عشق بڑھے گا. اور یاد رکھنا کہ شریعت کو مطلوب بھی یہی ہے کہ حضور کی محبت عام ہو اور لوگ محبت کریں. شریعت کو مطلوب ہے, کیونکہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اور محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام. تو محبت رسول کو عام کرنے کے لیے ہم نبی کرتے ہیں, اور محفل اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی حاصل ہو, لوگ سمجھیں, لوگ جانیں, لوگ معلوم کریں, ان کو پتہ چلے کہ حضور کی تعظیم کیا ہے, حضور کی توقیر کیا ہے, حضور کا ادب کیا ہے, حضور کی عزت کیا ہے, حضور کی تعظیم کیسے کریں اور کتنی کریں. ہاں جی, کیسے کریں اور کتنی کریں؟ کیسے کریں؟ بڑا آسان جواب ہے, ایسی کریں جیسے رب نے کرنے کو کہا. ہم کسی اور کی نہیں سنیں گے, کوئی ہمیں بتائے بھی نا, ہم تو ویسی تعظیم کرنے کے لیے تیار ہیں, اور تیار تھے, تیار رہیں گے انشاءاللہ. جیسے اللہ نے کی, اللہ نے کرائی, اللہ نے کہی, اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ایسی تعظیم کرو, اور ایسی تعظیم جیسی تعظیم ان کے صحابہ نے کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک جو ہے نا, وہ زمین پہ نہیں آنے دیتے. اس سے پہلے کہ نیچے آئے کسی نہ کسی کی ہتھیلی, اس کو مل گیا, کسی کو نہ ملتی تو وہ یوں ہاتھ رگڑتے. حضور کی زلفیں, اگر حضور زلفیں جدا کرتے تو یہ نیچے نہیں آتے. ایسی تعظیم کرتے, ایسا ادب کرتے. تو ہمیں حضور کی تعظیم ایسی کرنی ہے جیسے صحابہ نے کی. اب بات ہے کرنی کتنی ہے, یہ بڑا آسان. بس 2 چیزیں نہیں کرتے, 2 چیزیں نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. حضور کی تعظیم میں, ادب میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ. 2 چیزیں مت کرنا, نہ اللہ کہنا, نہ اللہ کا بیٹا کہنا. نہ اللہ کے نام نہ اللہ کا. حضور اللہ کے بندے اور رسول ہیں, اور خالق کا بندہ خلق کا آقا کا حکم. لیکن رضا نے حضرت نے سبن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کا. یہ ہو گئے 2 مقاصد. اور تیسرا مقصد بڑا اہم ہے جو اس کے بعد آتا ہے, جو یہ ہو تو وہ چلے گا. وہ مقصد یہ ہے کہ حضور کی اطاعت, حضور کی اتباع. لوگوں میں عام کی جائے, سمجھایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دن رات میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں, نہ کہ تکلیف دیں. آپ کا کہ ایسے فرمان
موجود ہیں. بہترین مسلمان، بہترین شخص وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ بازار تو بڑا عام ہم سنتے رہتے ہیں، یہ بہت سنتے رہتے ہیں. کبھی غور کیا آپ زبان اور ہاتھ، یہ ہاتھ کا زخم بھر جاتا ہے، زبان نہیں بھرتی. ہم لوگ بے احتیاطی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، کتنوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہیں، کتنوں کی آپس میں دوریاں ہو جاتی ہیں. کتنی دفعہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیا. یہ غیبت کیا ہے؟ قرآن نے تو کہا کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں کھاؤ، پسند کرو گے، تم کراہت محسوس کرو گے. غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے کسی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. یہ سب زبان، کیا ہماری زبانیں ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے ہمارا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں ہم ایک دوسرے کی ایسی کلاسیں لے لیتے ہیں، ایسے سے معاملات کر بیٹھتے ہیں کہ بعد میں پھر معاملہ ہوتا یہی ہے کہ بعد میں ملنا ہے. یہ دیکھا ہر لڑائی کا اینڈ یہی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی شادی کے موقع پر، کسی دکھ کے موقع پر کسی سے باتیں بند ہیں، اچانک کوئی مر گیا پھر مل گئے، معاف کرنا. ارے بھائی کیا مرنے کا انتظار کر رہے تھے؟ کوئی مرے گا تب ملے گا. غور کیا آپس میں ایسی نااتفاقیاں ہوتی، بات بند. مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی وہ بات بند رکھے، قطع کلامی کرے. لیکن ہم لوگ ایسا آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ سالہ سال تک بس بات نہیں تو نہیں. پھر کوئی عزیز کا انتقال ہو تو پھر وہاں پہ آ کے ملتے ہیں. اس کا انتظار کر رہے تھے وہ جائے گا تب ملوں. کیا ہو گیا؟ خدا کا واسطہ سمجھو میرے پیارے بھائیوں، آج اگر کسی نے کسی اپنے عزیز سے، کسی دوست سے اگر کسی نے یہ قطع کلامی کی ہوئی ہے تو توبہ کرے رب کی بارگاہ میں اور جا کے پہل کرے اور سلام کرے اس کو، بولا مجھے معاف. کتنی دیر لگے گی؟ اگر وہ نہیں کرتا پھر مسئلہ نہیں، اس کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن آپ جا کے معافی مانگ لو، بولا میری طرف سے آج کچھ بھی نہیں ہے، ختم، میں نے دل صاف کر لیا. ایسے کتنے فرمان سنا ہوں میں حضور کی، اس لیے آقا صاحب نے کیا نہیں فرمایا. کیا واقعی ہم محبت کے تقاضوں میں پورے ہیں؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. غور کیجیے گا میرے پیارے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفل نعت کے مقاصد کے حصول کے لیے پکا کر دے. صرف گلیاں سجا لینا، جھنڈے لگا لینا، صرف قمقمے لگا لینا، صرف نیازیں کھلا دینا، اس سے بات بنتی نہیں. اللہ کرے کہ میں آج یہاں آیا تو میرا آنا ایسا ہو جب یعنی کہ جہاں سے جاؤں تو ایک انقلاب زندگی کے اندر یہ لوگوں کے پیدا ہو چکا کہ واقعہ بس بہت ہو گیا، اب رب کو رب کو رب اور اللہ کے نام کو رب. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بتقاضۂ بشری کو لفظ غلطی کوتاہی لغزش ہوئی ہوں، اللہ سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اللہ میری اور آپ کی بے حساب بخشش فرمائے. آئیے کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھیے. مصطفیٰ جانے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہم غریبوں کے آقا پہ درود، ہم فقیروں کی سرور غوث اعظم امام بندوں کا جلوہ شان قدرت، کاش میں شب کی آمدوں اور بھیجے سبوں کی شوقت، سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے، مصطفیٰ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا